الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز علماء کرام، نہایت قابل صد احترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور مسلمان نوجوان دوستوں اور بھائیوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر ہر خطیب اپنے ذوق کے مطابق گفتگو کرتا ہے، ہر صاحب سیر اپنے ذوق کے مطابق پیغمبر کی سیرت کو تحریر کرتا ہے، اور آپ حضرات میں سے اکثر احباب بخوبی میرے ذوق کو سمجھتے ہیں کہ میں اپنے سٹیج پر اسی موضوع پر گفتگو کرتا ہوں جو موضوع مجھے دیا جائے، اور میں حتی الامکان کوشش کرتا ہوں کہ جتنا وقت مجھے ملے اس وقت کی میں پابندی کروں۔ اس لیے ہمارے آج کے سٹیج پہ ہمارے اکابر کی ایک تعداد موجود ہے۔ میں اپنے وقت اپنے موضوع کی مناسبت سے بڑے اختصار کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ حق جل مجدہ مجھے اپنے موضوع پر حق اور سچ کے ساتھ گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیغمبر کی سیرت کو بعض لوگوں نے اپنے ذوق کے مطابق نثر کے انداز میں بیان کیا، بعض اصحاب سیر نے پیغمبر کی سیرت کو اشعار اور نظم کی صورت میں بیان کیا۔ میں پیغمبر کی سیرت کے مختلف گوشے عرب شعراء کے کلام کی روشنی میں عرض کروں گا کہ عرب شعراء پیغمبر کی شان اور پیغمبر کی سیرت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ حق جل مجدہ نے پیغمبر کو پیدا کیا اور اس کے لیے انتخاب کیا پیغمبر کے لیے قبیلہ قریش کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ابن نجار نے تاریخ میں لکھا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے ابن عباس تم قریش کے سب سے بڑے عالم ہو، بتاؤ پیغمبر کس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا؟ ابن عباس نے کہا قریش سے۔ پھر حضرت عمر بن عاص نے پوچھا، بتاؤ ان کو قریش کیوں کہتے ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمانے لگے، اس لیے کہ سمندر میں ایک جانور ہے جس کو قریش کہتے ہیں، یہ قریش تمام جانوروں پہ غالب آتا ہے، پیغمبر کا قبیلہ تمام قبیلوں پہ غالب آتا ہے، اس لیے اس کو قریش کہا گیا۔ پھر عمر بن عاص نے پوچھا، ابن عباس تم اس موضوع پہ کسی شاعر کا کلام بھی پیش کر سکتے ہو؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا ہاں، عمر بن شمر حمجری کہتا ہے وَقُرَيْشٌ هِيَ الَّتِي تَسْكُنُ الْبَحْرَ بِهَا سُمِّيَتْ قُرَيْشٌ قُرَيْشًا۔ اس نے کہا وَتَأْكُلُ الْغَثَّ وَالسَّمِينَ وَلَا تَتْرُكُ لِذِي الْجَنَاحَيْنِ رِيشًا هَكَذَا فِي الْبِلَادِ حَيُّ قُرَيْشٍ يَأْكُلُونَ الْبِلَادَ أَكْلًا كَمِيشًا وَلَهُمْ آخِرُ الزَّمَانِ نَبِيٌّ يُكْثِرُ الْقَتْلَ فِيهِمْ وَالْخَمُوشَ، کہ جس طرح سمندر میں رہنے والا ایک جانور جس کا قریش نام ہے وہ چھوٹے اور بڑے جانور پہ غالب آتا ہے، اسی طرح مکے کا قبیلہ قریش تمام قبیلوں پہ غالب آتا ہے۔ ان میں ایک پیغمبر آخر الزمان نبی پیدا ہوگا جو پیغمبر ادیان باطلہ پہ اپنے دین کو غالب کر دے گا۔ پیغمبر کے دادا کا نام عبد المطلب تھا، ان کا نام عبد المطلب نہیں تھا، بلکہ علامہ زرقانی نے لکھا ہے
ان کا نام شیبۃ الحمد تھا، ان کے چاچے کا نام مطلب تھا، مدینہ سے مکہ لائے، اونٹ پہ سوار کیا، ان کے کپڑے صاف نہ تھے، کسی نے پوچھا تمہاری پشت پہ پیچھے سوار کون ہے؟ فرمایا ایک غلام ہے۔ عربی میں غلام کا معنی غلام عبد کو کہتے ہیں، معنی مطلب کا غلام تھا، وہاں سے مشہور ہو گیا عبد المطلب، حالانکہ نام عبد المطلب نہیں تھا بلکہ نام تو شیبۃ الحمد تھا۔ علامہ زرقانی کہتا ہے شیبۃ الحمد کے بارے میں شاعر نے کہا بالا شیبۃ الحمد الذی کان وجهه یضیء ظلام اللیل کالقمر البدری، ارے تم پیغمبر کی بات کرتے ہو، پیغمبر کا جو دادا عبد المطلب تھا 14ویں کے رات کے چاند کی طرح، تو پیغمبر کے دادے کا اپنا چہرہ مبارک روشن تھا۔ پیغمبر کے والد کا نام عبداللہ تھا۔ عبداللہ کے بارے میں ابو نعیم نے اپنے دلائل النبوہ میں لکھا ہے ان کا باپ عبد المطلب ان کو لے کر روانہ ہوا ان کا نکاح کرنے کے لیے، راستے میں عورت سے ملاقات ہوئی، اس عورت کا نام فاطمہ بن مر الخثعمیہ تھا۔ اس نے عبداللہ سے کہا اللہ کا انتقا علی الآن اوتی کا میات من الابل، اے عبداللہ تو میرے ساتھ رات نہیں گزارتے، میں تمہیں 100 اونٹ دوں گی۔ حضرت عبداللہ پیغمبر کے والد نے کہا تھا ابھی تک پیغمبر نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، پیغمبر کا باپ کتنا پاک دامن اور با حیا تھا۔ حضرت عبداللہ فرمانے لگے اما الحرام فالممات دونہ والحل حل لاستبینہ فکیف بالامر الذی تبغینہ یحمل کریم عرضہ ودینہ، ارے حرام سے بہتر تو مر جانا ہے، شریف آدمی اپنی عزت کا دفاع کرتا ہے۔ عبداللہ چلے گئے، آمنہ بنت وہب سے نکاح کیا، 3 دن قیام کیا، واپس آئے، اس عورت سے ملاقات ہو گئی۔ عبداللہ نے پوچھا تو کیا کہنا چاہتی تھی؟ وہ فاطمہ بن من الخثعمیہ کہنے لگی، اس نے کہا رأیت مخیلۃ لمعت تلاطت بحناتم القطر فإماؤها نور یضیء له ما حوله كأذات البدر، میں نے تیرے چہرے پہ نور نبوت کو دیکھا، میرا جی یہ چاہتا تھا نور نبوت میرے بطن سے جنم لیتا، مگر آمنہ کے مقدر غالب آ گئی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں نہیں آئے، پیغمبر اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، ابھی 50 دن باقی تھے۔ حضرت ادریس کاندری رحمہ اللہ لکھا ہے ایک ہے پیغمبر کا معجزہ، ایک ہے پیغمبر کا ارہاس کہتا ہے پیغمبر کی نبوت سے پہلے، پیغمبر کی ولادت سے پہلے جو خلاف عادت واقعہ پیش آئے اس کے نام ارہاس ہے۔ جب ابرہہ مکے میں گیا، مکے کو گرانا چاہا، اس نے 200 اونٹ عبد المطلب کے پکڑ لیے، عبد المطلب نے کہا میرے اونٹ دے دو، ابرہہ کہنے لگا تو عجیب آدمی ہے، تو نے اونٹوں کو مانگا۔ عبد المطلب نے کہا ان رب الابل ورب البیت لہ یمنہ، ارے میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے اونٹ چاہیے، بیت اللہ کا مالک اللہ ہے، بیت اللہ کا دفاع کرے گا، مجھے اونٹ دے۔ 200 اونٹ کو لیا، مکہ کے حوالے کیا، بیت اللہ کے نام پہ نظر کیا، پھر بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ گئے۔ عبد المطلب پیغمبر کے دادا نے دعا مانگی، علامہ ادریس کاندری کہتے ہیں یہ پیغمبر کا ارہاس تھا۔ عبد المطلب نے دعا مانگتے ہوئے شاعر نے اپنے الفاظ میں نقل کیا، عبد المطلب کہنے لگا اللہم ان المرء یمنا رحلہ فمنا رحالہ لا یبغلب لبنصرن علی آل الصلیب وعبدیہ اليوم آلکی لا یغلبن صلیبہم ومحال ابدا محالکی جروا جمیع بلادہم والفیلک یسبو ایالکی حمدو اماک بکیدہم جہلم وما رغبو جلالکی۔ اللہ ہر آدمی اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، اپنے گھر کو تو بچا لے، یہ جہالت کی وجہ سے تیرے گھر کے توہین کرنے لگے ہیں، اللہ اپنے گھر کو بچا لے۔ پیغمبر کے ارہاس کی وجہ سے اللہ نے ابرہہ کو برباد کیا، عبد المطلب کو بھی فتح دی ہے، بیت اللہ کو بھی بچا لیا۔ پیغمبر کا نام محمد تھا۔ ابن حجر اسقلانی اپنی شرح بخاری فتح الباری میں لکھتا ہے ایک باب قائم کیا، باب مجاجہ فی اسماء النبی، پیغمبر کے ناموں کا تذکرہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن حجر اسقلانی کہتا ہے پیغمبر کا ایک نام محمد تھا، اس کے بارے میں حسان نے کہا وشک من اسمہ لیجلہ فضل العرش محمود وہذا محمد، اللہ نے اپنے نام محمود سے پیغمبر کا نام محمد رکھا، جہاں پہ محمود کا تذکرہ ہوگا وہاں محمد کا تذکرہ بھی ہوگا۔ پیغمبر ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے، پیغمبر ابھی تھوڑی عمر میں تھے، ابھی جوان بھی نہیں ہوئے۔ لوگوں نے ابو طالب سے کہا مکے میں کیا اچھا گیا، اللہ سے دعا مانگو۔ ابو طالب نے کہا میں کیا دعا مانگوں گا، اپنے بھتیجے کو لے جاؤں گا۔ اس نے پیغمبر کو لیا، ابھی معصوم بچے تھے، بیت اللہ میں لے کر گیا، حضور کی کمر کو بیت اللہ سے لگایا۔ ابو طالب رب کو خطاب کر کے کہنے لگا، کہتا ہے ابیض یستسقی الغمام بوجہہ وابیض یستسقی الغمام بوجہہ شمال الیتامى عصمۃ للارام، اللہ اس پیغمبر کے سفید چہرے کی برکت سے آج بادل دے لے۔ ابو طالب وسیلے کو جانتا تھا، اس نے پیغمبر کے چہرے کو وسیلہ دے کے دعا مانگی ہے۔ پیغمبر 12 سال کے ہوئے، علامہ زرقانی کہتے، حافظ عراقی الفیت الشعر میں کہتے پیغمبر 12 سال کے تھے، فکان یدعى بالامین ورحل مع عمہ بالشام حتی وصل، پیغمبر 12 سال کے تھے، پیغمبر شام کے علاقے میں پہنچے، وہاں ایک بحیرہ راہب موجود تھا، اس نے پیغمبر کو دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگا یہ نبی ہے، اس کو مدینہ مکہ سے باہر مت جانے دو، یہی پیغمبر تھے۔ آگے چلیے، پیغمبر نے سفر کیا شام کے علاقے کا، ابھی پیغمبر کا نکاح نہیں ہوا تھا۔ حافظ عراقی الفیت الشہر میں کہتا ہے ثم مضى للشام مع میسرہ ثم مضى للشام مع میسرہ فی متجر بالمال من خدیجہ من قبل تزویج بها فبلغ باء وتقاضى ما بغى
فقد رأى مسيرة العجائب منه وما خص به مواهب وحدث سيد الجليل خدیجة الكبرى مقصد قیلا فخطبت محمدا فیا لها من خطبت ما اسادا. پیغمبر کے اخلاق کریمہ کو میسرہ غلام نے دیکھا، خدیجہ کے سامنے بیان کیا، خدیجہ نے پیغام نکاح بھیجا. حافظ عراقی کہتا ہے پیغمبر بھی اعلیٰ تھا، پیغمبر کو آنے والا، پیغام نکاح بھی اعلیٰ تھا. پیغمبر نے نبوت کا اعلان کیا، صحابہ پیغمبر کے دامن میں آنے لگے، پیغمبر نے کلمے کا اعلان کیا. پیغمبر کی تمنا یہ تھی کلمہ لوگوں نے پڑھا، کوئی میرا بھی پڑھے، کلمہ غیروں نے پڑھا، میرا رشتہ دار بھی پڑھے. حمزہ سید و شہداء رضی اللہ عنہ حرم میں آئے، ابو جہل کو دیکھا، پیغمبر کو بڑا برا کہہ رہا تھا. حضرت حمزہ نے پوچھا ابو جہل تو نے میرے بھتیجے کو گالی دی ہے؟ ابو جہل نے کہا میں نے گالی دی ہے. حضرت حمزہ نے اپنی کمان کو لیا، ابو جہل کے سر پہ مارا، خون نکالا. پیغمبر کی حرمت پہ حضرت حمزہ کا تیر چلا، حمزہ کی کمان چلی ہے، ابو جہل کا خون گرا. اللہ نے حمزہ کے لیے توحید کا فیصلہ کر دیا. حمزہ پیغمبر کے درمیان میں آئے، حضور نے پوچھا حمزہ تم کیسے آئے؟ حمزہ کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، میں نے کلمہ پڑھ لیا. پھر حضور کو خطاب کر کے حضرت حمزہ کہنے لگے، کہتے حمید اللہ ربی حین ہدی فآلی الی الاسلام والدین الحنیفی لدین جاء من رب العزیز خبیر بالعباد بهم لطیفی رسائل تلیت رسائلہ علینا تحدر دم ذل بالحسیف رسائل من جاء احمد من ہداها بآیات مبینۃ الحروف. اس نے حضرت حمزہ نے کہا میں اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں تو نے مجھے دین حنیف کی توفیق عطا کر دی ہے. پیغمبر کی آیتیں پڑھی جائے عقل مند کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا ہے. فلا نفلا واللہ نسلمہ لقوم فلما لقد فیہم بالسیوف، ہم پیغمبر کے قریب کافر تمہیں نہیں آنے دیں گے. حمزہ پیغمبر کا دفاع اپنی تلوار سے کرے گا. میرے دوست آگے چلیے، یہی پیغمبر تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ منورہ چلے، پیغمبر مدینہ جان لگے. پیغمبر نے سفر کیا، سراقہ بن مالک پیغمبر کے پیچھے آیا. حضور نے دیکھا سراقہ لالچ میں آیا. ابو جہل نے اعلان کیا پیغمبر کا سر لاؤ گے سو اونٹ انعام میں دوں گا، ابو بکر کا سر لاؤ گے سو اونٹ انعام میں دوں گا. سراقہ بن مالک لالچ میں آیا، پیغمبر نے دیکھا بد دعا مانگی، اس کا گھوڑا زمین میں دنسا، وہ نیچے اترا، پیغمبر سے معافی مانگی، رب نے معاف کر دیا. سراقہ گھوڑے کو لے کے مکے میں آیا. ابو جہل نے پوچھا سراقہ تو کہاں گیا تھا؟ حضرت سراقہ کہنے لگے میں محمد کے پاس گیا تھا. ابو جہل نے کہا تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ تو میرا اشتہاری تھا، میں نے اعلان کیا، ہم نے گرفتار کرنا تھا، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ سراقہ بن مالک کہنے لگا، کہتے ابا حکم واللہ لو كنت شاہدا، ابا حکم واللہ لو كنت شاہدا، ابا حکم واللہ لو كنت شاہدا لامر جوادی حين ساحت كلامه اما علمت ولم تشك بان محمدا نبی ببرهان فمن ذا يكامبه. ابو لہب جو اس وقت ابو جہل ابو الحکم تھا، کہتا ابو جہل اگر تو دیکھ لیتا جیسے میں نے پیغمبر کو دیکھتا تو چہرہ دیکھ کر کہتا یہ جھوٹا نہیں ہے، میں نے پیغمبر کو سچا پایا، میں مخبری کیسے کر سکتا تھا؟ پیغمبر وہاں پہ گئے، ابھی غار سے باہر نکلے، پیغمبر کا سفر جاری تھا. حضور کے پاس کھانے کے لیے سامان موجود نہیں تھا. ابو بکر سے پوچھا کچھ ہے؟ حضرت کچھ بھی نہیں ہے. پینے کے لیے حضرت کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا تلاش کرو. ایک قریب خیمہ نظر آیا، ایک بکری بندھی ہوئی تھی. ابو بکر نے کہا اللہ کے پیغمبر خیمہ موجود ہے، ایک بکری موجود ہے، تھنوں میں دودھ موجود نہیں. فرمایا عورت سے اجازت لو. عورت سے اجازت لی گئی. معبد کہنے لگی ہماری بکری کے تھنوں میں دودھ نہیں ہے، اگر تم چاہو دودھ نکال لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر نے اپنے دستہ نبوت کو معبد کی بکری کے تھنوں پہ لگایا، وہاں سے دودھ بنایا. پیغمبر نے دودھ کو فرمایا ابو بکر دودھ نکالو. دودھ نکالا گیا، پہلے معبد کو دیا، پھر عامر کو دیا، ابو بکر کو دیا، پیغمبر نے پیا، برتنوں کو بھر دیا گیا. پیغمبر کا سفر جاری ہوا. ابو معبد گھر میں آئے، اگر پوچھا معبد گھر کا سامان بدل گیا، یہ انداز بدل گئے. اس نے کہ شکل و صورت کا آدمی آیا، ساتھ دو غلام بھی تھے، اس کی برکت سے ہمارے گھر میں دودھ آیا. ابو معبد مدینہ میں آ کر کہتے ہیں کہتا ادھر میں نے اپنی بیوی محمد سے پیغمبر کا نقشہ سنا، ادھر غیب سے آواز آئی، کوئی ندا دے رہا تھا جزا اللہ رب الناس خیر جزائه رفیقین اللہ خیمتی معبدی وما نزل بالهدى فاهتدت به فقد فاز من امسى رفیق محمدی لان ابی بکر سادت جدهم بصحبته من يسعد الله يسعدي لان بني كعب المقام فتاتهم ومكة للمؤمنين بمرصدي سلوا اختكم من شاتها وانايا فانكم من تسالوا شات تشهدي. ابو معبد نے بیان کیا. ابو معبد مدینہ میں آیا. میرے دوستوں میں ایک بات کہتا ہوں، پیغمبر کے صحابہ پیغمبر کے مزاج کو جانتے تھے. حضرت حسان دربار نبوت کا شاعر تھا، اس نے سنا ابو معبد نے آگے قصیدہ سنایا. وہ غیب کا آدمی پیغمبر کی شان میں کہتا ہے. حسان نے کہا اگر غیب کا آدمی پیغمبر کی شان میں قصیدہ پڑھے پھر حسان چپ نہیں رہ سکتا. حضرت حسان دربار نبوت کے شاعر تھے. حسان بولے اور بول کر کہنے لگے لقد خاب قوم غاب عنهم نبيهم وقدس من يسري اليه ويقتدي ترحل عن قوم فظلت عقولهم
ربهم فرحل على قوم بنور مجدد هداهم به بعد ضلالة ربهم فارشدهم من يطلب الحق يرشدي نبي يرى ما لا يرى الناس حوله وجدوا في کتاب اللہ فی کل مشہد. حضرت حسان نے فرمایا نبی یرا ما لا یرى الناس حوله یتلو کتاب اللہ فی کل مشہد وان قال فی یوم مقالۃ غائب فتصدیق اليوم فی ذو الغد. میں اپنے وقت کی وجہ سے ان اشعار کا ترجمہ نہیں کرتا. پیغمبر آگے گئے, مدینہ منورہ میں گئے, پیغمبر کے استقبال کے لیے مدینہ منورہ کے بچیاں آئیں. ان بچیوں نے پیغمبر کو دیکھ کر کہا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. وہ بچیاں کہنے لگی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. میں عرض کر رہا تھا, مجھے درمیان سے بات بھول گئی. حضرت حمزہ نے پیغمبر کی آمد پر قصیدہ پڑھا. یہی بچیاں تھیں, ان نے قصیدہ پڑھا, لیکن حمزہ نے ایک جملہ کہا تھا. حمزہ نے جملے میں اپنے قصیدے میں کہا, حمزہ فرمانے لگے احمد مصطفیٰ بینا مطاعن. ارے لوگوں, جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے, میں پیغمبر کے قصیدے بھی پڑھتا ہوں مگر پیغمبر کی اطاعت بھی کروں گا. احمد مصطفیٰ بینا مطاعن, میں اطاعت بھی کروں گا. فلا تخشوا بالقول العنیف, پیغمبر کے خلاف زبان بھی نہ چلے گی, پیغمبر کے خلاف عمل بھی نہ کروں گا. یہی وہ بچیاں کہنے لگی طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. پیغمبر ان مدینے میں آپ آئے ہیں جو آپ کی بات کو مانیں گے. پیغمبر آگے چلے, پیغمبر کی اونٹنی چل رہی تھی, لوگوں نے چاہا پیغمبر کی اونٹنی رکے, ہم پیغمبر کے میزبان بنے. فرمایا دعوھا فإنھا مأمورۃ, میری اونٹنی کو روکو مت, اللہ کے حکم سے چلی ہے, اللہ کے حکم سے بیٹھے گی. ابو ایوب انصاری کے گھر کے بعد اونٹنی جا کر بیٹھ گئی. پیغمبر وہاں پہ اتر گئے تو لوگوں نے سمجھا ابو ایوب انصاری کا مکان اپنا تھا, اونٹنی رکی ہے. نہیں میرے دوستو, پیغمبر مکہ سے چلے, پیغمبر کا مکان اپنا تھا. مدینہ منورہ میں جہاں پیغمبر رکے, پیغمبر کا مکان اپنا تھا. زرقانی نے لکھا ہے جس مکان میں پیغمبر ٹھہرے, ایک 2100 سال پہلے ایک شاعر گزرا, جس ایک بادشاہ گزرا, جس بادشاہ کا نام تبا تھا. اس کی معیت میں 400 علماء یہود تورات کے عالم تھے, مدینہ سے گزرنے لگے. ان علماء نے کہا اس زمین کا نقشہ بتاتے, آخر الزمان نبی ہجرت کر کے آئے گا, پیغمبر کا مسکن بنے گا, پیغمبر یہاں پہ ٹھہرے گا. تبا اگر تمہیں اجازت دے دے ہم یہاں جرسلم میں ٹھہر دیں. تبا نے کہا بڑے شوق سے ٹھہرو. وہ تبا بادشاہ تھا, اس نے 400 مکان تورات کے علماء کے لیے بنائے, اس نے ایک مکان پیغمبر کے لیے بنایا. کہا جب حضور آ جائے یہ مکان پیغمبر کی خدمت میں تبا کی طرف سے پیش کر دینا. یہ پیغمبر کا اپنا مکان تھا. میں اگلا جملہ کہتا ہوں جس کے لیے میں نے اپنے عنوان کو چھیڑا ہے. اس تبا نے پیغمبر کو مکان بھی دیا. تبا نے پیغمبر کے نام پہ ایک اس نے پیغام بھی دیا, مکان بھی دیا, پیغام دیا. پیغام بادشاہ نے بڑا عجیب کیا. میں کہتا ہوں بادشاہ کا کلام بادشاہوں والا ہوتا ہے, بادشاہ کے جملے بادشاہوں والے ہوتے ہیں. وہ تبا کہنے لگا, کہتا حمدت علی محمد انہ رسول من اللہ بارئ النسم فلو مد عمری الی عمرہ لکنت وزیر اللہ وابن عمی وجاہدت بسیف اعدائہ وفرجت عن صدرہ کل غمی. عجیب جملہ کا. تبا کہتا لوگوں ہمیں تو شاہد تو علی احمد انہ, میں گواہی دیتا ہوں احمد پیغمبر کا سچا رسول ہوگا. فلو مد عمری الی عمرہ, اگر میں نے زندگی میں پیغمبر کو پا لیا میں قربانی کون سی دوں گا. کہتے لکنت وزیر ابن امی, پھر میں وزیر ہوں گا, بادشاہ محمد ہوگا. یہی سب سے بڑی قربانی تھی نا بادشاہ کے لیے. اس نے کہا میں وزیر ہوں گا, محمد بادشاہ ہوگا. وجاہدت بسیف اعدائہ, میں پیغمبر کا سپاہی بن کے پیغمبر کے دشمنوں کو ماروں گا, پیغمبر کے دل کو ٹھنڈا کر دوں گا. آگے چلیے, پیغمبر نے مسجد نبوی کو تعمیر کرنا شروع کر دیا. میں کہتا ہوں جب بیت اللہ کی باری تھی شاعر بولا, اونٹنی کی باری تھی شاعر بولا, پیغمبر ہجرت کی باری تھی شاعر بولا. جب مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی باری ہے, لسان نبوت بولی ہے. اللہ کے پیغمبر نے اپنے ہاتھوں میں اینٹوں کو اٹھایا, بیت اللہ کا پیغمبر مسجد نبی کو تعمیر کرنے لگے. حضور نے فرمایا ھذا الحمال لا حمال خیبر ھذا ابر ربنا واطہر اللہم ان الاجر اجر الاخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ. پھر پیغمبر نے کہا اے لوگوں یہ مسجد نبوی کی تعمیر ہے, یہ یہودیوں کے قلعوں کی تعمیر نہیں ہے, یہ مسجد نبوی کا بوجھ ہے. ارے خیبر کا بوجھ نہیں ہے. ایک سپاہی وہ تھا جس نے خیبر سے آنا تھا, ایک سپاہی وہ تھا مسجد نبوی سٹنا تھا. امام بخاری کہتے ہیں وہ دور آیا جب پیغمبر اپنے سپاہیوں کو مسجد نبوی کے نوجوان کو لے کے پیغمبر خیبر میں گیا. ادھر سے خیبر کا سپاہی آیا, ادھر سے مدینہ کا مسجد نبوی کا سپاہی آیا. حضرت عامر آگے بڑھے, یہ مسجد نبوی کے سپاہی تھے. کہتے ہیں واللہ لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا ونحن من فضلک مستغنینا اعد سکینۃ علینا وثبت الاقدام الا کہنا. پیغمبر نے پوچھا شعر کس نے پڑھے؟ سلمۃ بن اکوع رضی اللہ عنہ عرض کیا حضور عامر نے پڑھے. فرمایا سنا عامر کے گناہ رب نے معاف کر دیے. عمر نے کہا یا رسول اللہ کچھ اور زندگی مل جاتی, عامر اور بھی ہمارے ساتھ مدد کرتا. عامر
پیغمبر آگے بڑھے، براب وہ خیبر کا شاعر آیا، وہ کہنے لگا تم نہیں جانتے قد علمت خیبر انی مرحبو شاکی صلاح بطل مجربو اذل حرو اقبل ترحبو، خیبر جانتے میرا نام مرحب ہے، میں آزمودہ شاعر ہوں، میں آزمودہ پہلوان ہوں۔ ادھر سے پیغمبر کا غلام مسجد نبوی کا سپاہی نکلا، عامر کہنے لگا قد علمت خیبر انی عامر شاکی صلاح بطل مغامر، ارے تجھے اگر خیبر جانتے مجھے بھی جانتے۔ عامر نے وار کیا، مرحب بچا گیا، عامر کی تلوار ان کے گھٹنے پہ لگی، عامر شہید ہو گئے۔ لوگوں نے کہا اپنی تلوار سے مارا گیا، پیغمبر نے فرمایا عامر کو رب نے دورہ چڑھ دیا۔ محدثین کہتے ہیں ایک شہادت کا، ایک لوگوں کی باتیں کرنے کا، حضرت عامر شہید ہو گئے، مرحب پھر آیا، تلوار کو لیا، کہتا کہ علمت خیبر انی مرحبو شاکی صلاح بطل مجربو اذل حرو اقبل ترحبو۔ علی المرتضیٰ بڑے جو مسجد نبوی کا سپاہی تھا، کہتے انا الذی سمتنی امی حیدرا کلی سے غاباتن کریہ المنظرا وفی مسائل سندرا، تیرا نام خیبر ہے، تیرا نام مرحب ہے، تو میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، حیدر شہر کو کہتے ہیں، میں حیران ہوں تو کیسے گیا؟ علی نے وار کیا، برق کے جسم کے تو ٹکڑے ہو گئے۔ آگے چلیے، پیغمبر کے حجرے تعمیر ہونے لگے، حجروں کو دیکھ کے ایک شاعر کہتے ہیں پیغمبر کے حجرے دیکھ کے، شاعر نے بڑا عجیب کلام کیا، اس شعر کو سمجھنا یہ پورے میرے بیان کا مغز ہے۔ اس شاعر نے پیغمبر کے حجرے دیکھ کے شاعر کہنے لگا یا بدیع الدل والغنجی لگا سلطان علی المہجی ان بیتا انت ساکنہ غیر محتاج علی السرجی وجهك المامول حجتنا یوم یأتی الناس بالحججی۔ اور شاعر نے کہا کہتا یا بدیع الدل والغنجی حسن و جمال کے مالک لگا سلطان علی المہجی، ارے تو دنوں میں بادشاہت کرتا ہے، ان بیتا انت ساکنہ، یہ جملہ یاد رکھنا، ان بیتا انت، بولیے ان بیتا انت، ان بیتا انت، یہ لفظ یاد کر لو، میں نے عقیدے پر اس لفظ کو لانا ہے۔ وہ شاعر نے کہا ان بیتا انت ساکنہ، جس گھر میں حضرت آپ رہتے ہیں مجھے آپ بتائیے ساکن زندہ ہوتا ہے یا مردہ؟ بولیے نا، کہتے ہیں آپ کے والد صاحب کی سکونت، میں وقت پہ ختم کروں گا انشاءاللہ، آپ کے والد کی سکونت، میں نے عرض کیا میں اسٹیج سیکرٹری کہہ رہا ہوں، وقت پہ ختم کروں گا انشاءاللہ، آپ کے والد کی سکونت مسکن، کہتے ہیں ان بیتا انت ساکنہ، حضرت جس گھر میں آپ رہتے ہیں غیر محتاج الی السرج، وہ گھر چراغ کا محتاج نہیں ہے، جہاں سورج رہتا ہو چراغ کی حاجت کیا ہے؟ پھر اس نے کہا وجهك المامول حجتنا یوم یأتی الناس بالحجج، قیامت کے دن لوگ اپنے اعمال اور دلیلوں کو لائیں گے، اے محمد میں آپ کا چہرہ پیش کر دوں گا، اللہ میں چہرے کا ماننے والوں۔ میرے دوستو آگے سنیے، پیغمبر دنیا سے چلے گئے، پیغمبر روضے میں قبر مبارک میں موجود ہیں، یہ جملہ پیغمبر روضے میں موجود ہے، ابن عساکر نے تاریخ میں لکھا ہے، علامہ سبکی نے لکھا ہے، حضرت امام نووی نے مناسک میں لکھا ہے، کہتے ہیں پیغمبر کے روزے پہ حضرت محمد بن عبید اللہ بن عمر العتبی کہتا ہے، کہتے ہیں میں پیغمبر کے روزے پہ گیا، میں نے صلاۃ و سلام پڑھا، میں بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی آیا دیکھنے سے بدبو لگتا تھا، حضور کے روزے پہ آ کے کہنے لگا یا خیر الرسل السلام علیکہ، پھر اس نے کلمہ پڑھا، آیت پڑھی ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ اللہ کے پیغمبر قرآن کہتا ہے اگر کسی نے گناہ کیا پھر پیغمبر کے پاس آ گیا، رب سے معافی مانگی، پیغمبر سے درخواست کی آپ بھی معافی مانگیے اللہ معاف کر دے گا۔ حضور میں آپ کے پاس آ گیا، میں نے جرم کیا، میں معافی مانگتا ہوں، اللہ سے آپ بھی درخواست کریں اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس نے یہ معافی کے لیے پیغمبر کو بطور استشفاء کے پیش کیا۔ پھر محمد بن عبید اللہ عمر العتبی کہتے ہیں وہ بدو پیغمبر کے روزے پہ کھڑے ہو کے کہنے لگا، حضور کو خطاب کر کے کہا، کہتا یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ فتاب من طیبہن من القاء والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ الجود وفیہ العفو والکرم۔ توجہ رکھنا، میں نے کہا تھا لفظ یاد رکھنا، وہاں شاعر نے پیغمبر کے حجرے کو دیکھ کر کہا ان بیتا انت ساکنہ، ان بیتا انت ساکنہ، اور اس نے پیغمبر کے روزے پہ کھڑے ہو کر کیا کہا، کہتے یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ، حضرت آپ کا روزہ آپ کی قبر کائنات کے سارے مقامات کی اعلیٰ ہے، فتاب من طیبہن من القاء والاکم، آپ کے روزے سے دنیا جہان کو عطر اور خوشبو ملی ہے۔ اگلا جملہ سنیے، کہتے نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، نہیں سمجھے؟ نفس الفداء لقبر انت، بولیے نا، نفس الفداء لقبر انت ساکنہ۔ اس نے پیغمبر کے حجرے کو دیکھ کر کہا، کیا کہا، ان بیتا انت ساکنہ۔ اس نے روزہ کو دیکھ کر کہا نفس الفداء لقبر انت ساکنہ۔ ساکن زندہ ہوتا ہے، جو حجرے کو دیکھے وہ بھی مانتا ہے پیغمبر زندہ ہے، جو پیغمبر کے روزے کو دیکھے وہ بھی کہتا ہے پیغمبر زندہ ہے۔ پھر اگلا جملہ اس نے جملہ کہا، علامہ
علامہ نووی نے مناسک میں لکھے، کہتے اس بدو نے کہا، کہتے انت شفیع الذی ترجا شفاعتہ علی الصراط ما ذلت القدم. اگلا جملہ سنیے، کہتے انت شفیع الذی ترجا شفاعتہ علی الصراط ما ذلت القدم وصاحبک لا انساہما ابدا من السلام علیکم ما جر القلم. آخری شعر میں کہنے لگا، آخری جملہ، حضرت امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرما. بلند آواز سے گو آمین. امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرما. نعمان بن ثابت نے پیغمبر کو خطاب کیا اور پیغمبر کے دربار میں ہمارے امام نعمان بن ثابت نے قصیدہ پڑھا. امام ابو حنیفہ فرمانے لگے، سنیے، امام حنیفہ نے فرمایا، یا سید السادات جئتک قاصدا. حنفیوں، میں تمہیں کہتا ہوں تم پرکھ لو حنفی کون ہے کون نہیں ہے، جو بندی کون ہے کون نہیں ہے، بحث میں نہیں جاتا. امام ابو حنیفہ نے فرمایا، کہتا یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک واحتمی بحماک واللہ یا خیر الخلائق واللہ یا خیر الخلائق لولاک ما خلق امران کلا ولا خلق الورا لولاک. اگلا جملہ کہتے انت الذی توسل آدم من ذلت بک فاذب هو اباک بک الخلیل دعا فعادت نارہ بردم قد خمدت بنور السناک. حضرت امام حنیفہ فرمانے لگے، قد فقت یا طٰہٰ جمیع الانبیاء ترًا فسبحان الذی اسراک. آگے فرمایا، انی تامن بالجود منک ولم یکن لابی حنیفہ ابی الزمان سواک. آگے فرمایا، صلی اللہ علیہ یا نور الہدی صلی اللہ علیہ یا نور صلی اللہ علیہ یا علم الہدی ما ہن مشتاق الی مسواک.